بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے اندر پہلے شہید جائے گا یا روزے دار جائے گا؟ شہید کا مقام اور روزے دار کا مقام کتنا بلند ہے؟ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک بڑا دلچسپ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا سنہری دور تھا، پیارا دور تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سنہرے دور کے اندر دو شخص رہتے ہیں، دو آدمی رہتے ہیں، دو دوست رہتے ہیں۔ ان کا آپس کے اندر بہت بڑا یارانہ ہے۔ ان دو آدمیوں کے آپس کے اندر بہت دوستی ہے، گہرا تعلق ہے۔ تو وہ اکیلے بیٹھتے ہیں اور آپس کے اندر بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں۔ ہم کلمہ پڑھ کر جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے اندر بیٹھ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی چادر کے نیچے آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر ہم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں شخص، دونوں دوست آپس کے اندر مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے کے بعد دونوں چلتے ہیں کہ آئیے چلیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی کرنیں، اسلام کی نورانیت، ایمان کی نورانیت ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر تشریف لاتے ہیں اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر ایمان والی دولت سینوں میں سجا لیتے ہیں۔ ایمان والا نور سینوں کے اندر سجا لیتے ہیں۔ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر ایمان والی دولت رکھی ہوئی ہے، کلمے والی دولت رکھی ہوئی ہے۔ یہ ایمان اور کلمے کی دولت اتنا عظیم دولت ہے کہ کل کائنات کے خزانے، ساری کائنات کا سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، کل کائنات کے خزانے جمع کر کے آپ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیں اور دوسرے پلڑے کے اندر یہ کلمے والی دولت رکھ لیں تو دنیا کے سارے خزانے ہیچ ہو جائیں گے۔ کلمے والی دولت، کلمہ، ایمان، اسلام، یہ کلمے والی دولت ان سب دولتوں سے زیادہ بھاری ہے، زیادہ وزنی ہے، زیادہ عظیم ہے اور زیادہ افضل ہے۔ وہ بڑے خوش نصیب مرد ہیں، خوش نصیب عورتیں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ کر ایمان والا نور سینوں کے اندر سجایا ہوا ہے۔ تو وہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اسلام والی دولت سینوں کے اندر سجا لیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بن جاتے ہیں۔ وقت گزرتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک جو دوست تھا وہ جہاد کے اندر بڑا شوق کے ساتھ جاتا تھا اور نیکی کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، اور جو دوسرے صاحب تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ وہ بھی اعمال ضرور کرتے تھے لیکن ان کے اعمال جو تھے اس کی بنسبت، اس صحابی رسول کی بنسبت تھوڑے کم تھے۔ وہ بھی
کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جو نماز قضا کرتا ہو، کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتا ہو۔ باقی مراتب اور درجات ہیں، کسی نے زیادہ کیا، کسی نے کم کی، عبادت سب کرتے رہے، سب اللہ کی نظر کے اندر مغفور ہیں، جنہیں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ دونوں صحابی جو آپس کے اندر ان کا گہرا تعلق تھا، جنہوں نے اکٹھے کلمہ پڑھا تھا، ان میں سے ایک جہاد کے اندر بھی جاتا ہے اور عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، وہ فوت ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، بلکہ وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے، اور جو دوسرے دوست تھے، دوسرے صحابی تھے، وہ 1 سال بعد وفات پاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ جو 1 سال پہلے وفات پا گئے تھے اور وہ شہید ہو گئے تھے، اور دوسرے صحابی 1 سال بعد وفات پاتے ہیں، تو یہ بعد کے اندر وفات پانے والے اس شہید سے پہلے انہیں جنت کے اندر لے جایا جا رہا ہے، ان کو پہلے جنت کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان فرماتے ہیں صحابی رسول۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اسے 1 سال زندگی، یعنی اسلام لانے کے بعد، وہ اسلام تو دونوں نے اکٹھا قبول کیا تھا، ایک صحابی رسول پہلے وفات پاتے ہیں اور دوسرے 1 سال کے بعد وفات پاتے ہیں، اور بعد والے پہلے جنت کے اندر جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک اور رمضان مل گیا۔ کیا ملا؟ ایک اور رمضان کا مہینہ مل گیا۔ رمضان کی نمازیں، رمضان کی تراویح، رمضان کی تلاوت، رمضان کے ذکر، رمضان کے اذکار، رمضان کے اندر درود پڑھنا، رمضان کے کا ہر لمحات بڑے قیمتی لمحات ہیں رمضان مبارک کی۔ کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے جس گھڑی کے اندر رب کی رحمت نہ برستی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت کے اندر پہلے اس لیے لے جا رہے ہیں کہ اس کو رمضان کی 1 سال زیادہ رمضان کی سعادتیں ملی، رمضان کا مہینہ ملا، رمضان کی بہاریں ملی، رمضان کا سرور ملا، رمضان کے اندر عبادت کرنے کا موقع ملا، روزہ رکھنے کا موقع ملا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے پہلے جنت کے اندر داخل ہونے کا فیصلہ فرما دیا۔ آئیے میرے بھائیوں، آج رمضان کی رحمتیں برس رہی ہیں، پتہ نہیں اگلے برس ہم زندہ ہوں یا نہ ہوں، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس رمضان سے پہلے اس دنیا سے ہمیں اچک لیا جائے، اٹھا لیا جائے۔ آئیے میرے بھائیوں، رمضان کی ہر گھڑی کو غنیمت سمجھ کر، رمضان کی راتوں سے، دن سے اور ہر گھڑی سے فائدہ اٹھا کر اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ اللہ رب العزت، اگر ہم نے رمضان کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی راضی ہو جائیں گے، اور اس رمضان کی برکت سے، رمضان کے راضی ہونے سے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ ہم سب مسلمانوں کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔